بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ ہمارا اس دورے کا 8واں درس ہے، دورہ تصحیح مصطلح الحدیث کا۔ ہم شروط خمسہ کی وضاحت کر رہے تھے، یعنی صحت حدیث کے صحیح ہونے کی جو 5 شرطیں ہیں ان شرطوں کی وضاحت ہم کر رہے تھے۔ 2 شرطوں کی ہم وضاحت کر چکے تھے، ایک عدالت اور ایک ضبط۔ آج ہم ایک اور شرط کی وضاحت کریں گے اور وہ ہے اتصال اسناد۔ صحت حدیث کی ہم شرطیں پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں اس میں پائے جانا ضروری ہے۔ ایک تو اس کی سند متصل ہو، دوسرا اس کا ہر راوی عدل ہو، اور تیسرا اس کا ہر راوی کامل ضبط والا ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو اور وہ حدیث معلول نہ ہو۔ تو یہ 2 شرطیں تو ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، راوی کا عدل ہونا اور راوی کا کامل ضبط والا ہونا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سند کا متصل ہونا یہ کیا ہوتا ہے، یا اتصال اسناد کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اتصال اسناد کا کیا مطلب ہے۔ اتصال اسناد کا مطلب یہ ہے، عربی میں آپ یوں کہیں گے سلامت الاسناد من سقوط راو فاکثر، سلامت الاسناد من سقوط راو فاکثر۔ اتصال اسناد کا مطلب یہ ہے کہ سند میں تمام راوی مذکور ہوں، کوئی راوی ایسا نہ ہو جو سند سے گرا ہوا ہو۔ سند میں تمام راوی مذکور ہونا ضروری ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے حدیث لی ہے، تو وہ تمام راوی سند میں ہوں گے تو وہ سند متصل ہوگی۔ اگر سند میں کوئی ایک راوی بھی کم ہوا یا گرا ہوا ہو تو اس سند کو متصل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا بالفاظ دیگر آپ اتصال اسناد کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ سند میں مذکور ہر راوی نے وہ حدیث اپنے شیخ سے براہ راست لی ہو۔ سند میں مذکور یعنی سند میں جتنے راوی بھی مذکور ہیں ان تمام راویوں نے وہ حدیث اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے براہ راست لی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث انہوں نے اپنے استاد سے نہ سنی ہو، ٹھیک ہے، کسی اور سے سنی ہو اور اس بندے نے استاد سے سنی ہو، اور اس نے اس بندے کو سکپ کر دیا، حذف کر دیا جس بندے سے اس نے سنی ہے، اور اس کو سکپ کر کے براہ راست استاد کا ذکر کر دیا، تو یہ سند متصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے یہ حدیث براہ راست اس استاد سے نہیں لی۔ تو اتصال اسناد کے لیے ضروری ہے کہ ہر راوی نے وہ حدیث اپنے شیخ سے براہ راست لی ہو۔ اچھا، اب شیخ سے حدیث براہ راست لینے کی کئی صورتیں ہیں۔ شیخ سے کوئی حدیث براہ راست لینے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شیخ حدیث پڑھ رہا ہو اور راوی شیخ سے وہ حدیث سن رہا ہو۔ شیخ نے ایک حدیث پڑھی یا کئی حدیث پڑھی اور راوی نے وہ ایک حدیث یا کئی حدیث شیخ سے خود براہ راست سنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ راوی اس شیخ سے یہ حدیث بیان کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ شیخ خود تو نہیں پڑھ رہا، شیخ کے سامنے راوی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ احادیث پڑھ رہا ہے، ایک حدیث یا کئی حدیثیں پڑھ رہا ہے اور شیخ توجہ سے انہیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر راوی اس شیخ سے یہ حدیث یا یہ احادیث بیان کرتا ہے تو اس راوی اور اس شیخ کے درمیان سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی۔ اچھا، اس مجلس میں چاہے اور طلبہ ہوں یا نہ ہوں، یعنی مثلا میرے پاس ایک طالب علم آیا اور وہ میرے سامنے میری احادیث پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اب وہاں اگر اور طلبہ بھی ہوں تو تب بھی، یا کوئی اور طالب علم نہ ہو تو تب بھی، یہ راوی اگر مجھ سے حدیث آگے بیان کرتا ہے تو میرے اور اس کے درمیان یہ سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ شیخ کی مجلس لگی ہوئی ہے حدیث کی، ٹھیک ہے، اور شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طالب علم شیخ کی جو احادیث ہیں وہ پڑھ رہا ہے اور شیخ غور سے سن رہے ہیں اور باقی سب طلبہ بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو اب ان میں سے اگر کوئی طالب علم شیخ سے یہ احادیث آگے بیان کرتا ہے تو شیخ اور اس طالب علم کے درمیان سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا شیخ نے ایسا کیا ہے کہ یہ حدیث یا کئی حدیثیں، ایک سے زیادہ حدیثیں اس طالب علم کو، اس راوی کو لکھ کر بھیجی ہوں۔ اب اگر یہ راوی شیخ سے یہ حدیث جو اس شیخ نے اس کو لکھ کر بھیجی ہے
آگے بیان کرتا ہے تو شیخ اور اس طالب علم کے درمیان، اس راوی کے درمیان سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی۔ یا شیخ نے اپنی احادیث کا مجموعہ ہے، مجموعہ جو ہے یعنی ایک ایسی کتاب جس میں شیخ نے اپنی تمام احادیث لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ احادیث شیخ اب ایک طالب علم کو دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے ابھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ آگے لوگوں کو یہ احادیث سنائیں۔ تو اب اگر یہ طالب علم اس کتاب سے، ٹھیک ہے، یہ احادیث اپنے شیخ سے بیان کرتا ہے تو اس شیخ اور اس طالب علم کے درمیان سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر کسی طالب علم نے ان صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت کو اختیار کرتے ہوئے شیخ سے کوئی حدیث لی ہے اور وہ آگے شیخ سے یہ حدیث بیان کرتا ہے تو شیخ اور اس طالب علم کے درمیان یہ سند متصل کہلائے گی۔